صدر زرداری صاحب کے حوالے سے بڑی افواہیں چل رہی ہیں. کبھی افواہ چلتی ہے کہ وہ بیمار ہیں, کبھی افواہ چلتی ہے جی وہ سندھ چلے گئے ہیں. کیا پیپلز پارٹی پر برا وقت آ گیا؟ صدر زرداری کو ان کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے. خصوصاً 28ویں ترمیم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے ان کے خلاف شاید اس لیے انہیں سائلنٹ کیا جائے گا. صدر زرداری صاحب ذہنی طور پر جسمانی طور پر فٹ ہیں. اگر کوئی پارٹی کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی گئی نا تو شاید یہ نظام زیادہ دیر نہ چل سکے. اچانک وار زون میں ساؤتھ کوریا کی انٹری ہو گئی. جنوبی کوریا کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی جگہ لے سکے یا آصم منیر کی جگہ لے سکے. عباس اراغچی کالیباف کے اسپیکر ہیں, ان کے خلاف ایران میں مہم شروع ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غدار ہیں. جنوبی کوریا امریکہ کا بچہ ہے, لیکن پاکستان کے بغیر یہ مذاکرات مکمل نہیں ہو سکتے. جنوبی کوریا کے 26 جہاز سٹک ہوئے ہیں, ایک مہینہ ہو گیا. سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوگا نا, اس کے روح رواں جنرل رہیج کی پاکستان کی فوج نے وہاں جا کے بیسس ٹیک اوور کر لی ہیں, اپنا دفاعی نظام سعودی عرب کا سنبھال لیا ہے. اس کی قیادت بھی جنرل رہیج کریں گے. السلام علیکم جی, میں ہوں حسنین چودھری اور بڑی خبریں جو ہیں وہ ناظم ملک صاحب ہمارے ساتھ لے کے آئے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کون سی ایسی بڑی خبریں ہیں جو پاکستانی سیاست کے ساتھ ساتھ عالمی سیاست میں بھی بڑی جو ہے وہ بریکنگ نیوز ہیں. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. سر پہلے میرے خیال عالمی سطح پہ بات کر لیتے ہیں یا پاکستانی سیاست کی بات کر لیں؟ کافی دن ہو گئے پاکستان کی سیاست ڈسکس نہیں ہوئی. چلے پاکستانی سیاست پہ بات کر لیتے ہیں. اچھا, صدر زرداری صاحب کے حوالے سے بڑی افواہیں چل رہی ہیں. کبھی افواہ چلتی ہے کہ وہ بیمار ہیں, کبھی افواہ چلتی ہے جی وہ سندھ چلے گئے ہیں, کبھی افواہ چلتی ہے کہ وہ منظر عام سے غائب ہیں. تو یہ کیا اصل بات کیا ہے اس کے پیچھے؟ کیا کوئی معاملات خراب تو نہیں ہو گئے؟ بس اس حوالے سے مختلف افواہیں آپ کہہ لیں, قیاس رائیاں یا ان کے خلاف سازشیں, وہ اس طرح کا نظر آ رہا ہے. اچھا, لیکن میرا خیال ہے کہ معاملات ابھی اس نہج پر نہیں پہنچے کہ ہم بھی کوئی اس پر بات کر سکیں. لیکن ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی پر برا وقت آ گیا؟ ہاں, مطلب کیا سرائیاں تو بہت ساری چل رہی ہیں نا. کل ایک سوال بھی کیا جرنلسٹ نے ادھر کراچی میں ٹاک کے دوران میں کل. اور اب جب یہ افواہیں اور قیاس رائیاں ہم نہیں کہہ رہے کہ صدر زرداری کو ان کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے. اچھا, یعنی یہ کیا سرائیاں بھی چل رہی ہیں کہ ان کو صدر کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے. اور اس کی ہٹانے کی جو بنیادی وجوہات پیش کی جا رہی ہیں یا عذر بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, ان کی اب صحت ٹھیک نہیں رہی, وہ ذہنی اور جسمانی طور پر اس قابل نہیں رہے کہ وہ صدر کے عہدے. اچھا, یعنی اسی لیے چل رہا ہے کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں. دوسرا جو ایک سازشی عناصر ہے وہ کہہ رہے ہیں جی وہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے ہیں. اچھا. خصوصاً 28ویں ترمیم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں, شاید اس لیے انہیں سائلنٹ کیا جائے گا. اور کہا جا رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ہیں اس کی وجہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے. اچھا, لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ان کی صحت ٹھیک ہے. اچھا, صحت ٹھیک ہے, یہ کنفرمیشن آپ کی طرف سے ہے جی, ان کی صحت ٹھیک ہے. ہاں, کچھ معاملات پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ ایشو پر ہو سکتا ہے, لیکن ابھی ایسا نہیں ہے. ابھی کچھ نہیں ہے, ابھی کچھ ایسا نہیں ہے. ہاں, اس وقت وہ ملکی سیاسی منظرنامے سے ضرور آؤٹ ہیں. یہ جتنے اہم انٹرنیشنل لیول کے مذاکرات ہو رہے تھے اس پہ بالکل ان کو سائلنٹ کر دیا گیا یا سائلنٹ ہو گئے یا خاموش رہے, یہ ایک الگ سے کہانی ہے. لیکن اس میں واقعی وہ نظر نہیں آئے. لیکن صدر زرداری کی خواہش تھی کہ ان کے فرزند جو ہیں بلاول بھٹو, ان کو جو یہ انٹرنیشنل لیول کی ایران اور امریکہ کے درمیان یعنی اس کے اندر بٹھایا جاتا ڈپلومیسی ہو رہی ہے, اس میں ان کو حصہ بنایا جائے, ان کو ڈپلومیسی میں ملاقاتوں میں بلایا جائے, بٹھایا جائے, تاکہ ان کا ایک انٹرنیشنل لیول پر پوسچر بھی بلند ہو. اچھا, اس میں آگے ہم چلیں تو یہ حکومت پیپل پارٹی حکومت کی اتحادی ہے, اور اس اتحادی ہونے کے ناطے ہی صدر کا عہدہ پیپلز پارٹی کو ملا ہوا ہے. میری آپ کا گورنر بھی ہے, ادھر کا کے پی کا گورنر بھی ہے, اور چیئرمین سینٹ بھی ہے. اچھا, میری کچھ پیپل پارٹی کے ہائی لیول لوگوں سے آج بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی ساری سازشیں ہیں, یہ ایک موقع پرست کی وجہ سے وہ ساری چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا یہ دیکھیں ہم حکومت کے اتحادی ہیں. اچھا, اور اتحادی ہونے کے ناطے یہ جو آئینی ہوتے ہیں یہ پیپل پارٹی کے حصے کے ہیں.
अच्छा। उन्होंने कहा फर्ज कर लें सदर ज़रदारी साहब नहीं सदर होते, लेकिन फिर भी पीपल पार्टी के पास ही सदर का ओहदा रहेगा। इसलिए ये बातें कहना और करना नामुनासिब है। सदर ज़रदारी साहब ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर फिट हैं, ठीक है। वो ना सिर्फ अपने ऐवान सदर में अपने अमूर सारे अंजाम दे रहे हैं, बल्कि वो सारे मुल्क में अपनी तंजीमी सरगर्मियाँ भी कर रहे हैं। और आज तवक्का है कि वो लाहौर आ रहे हैं। अच्छा, आज लाहौर के लाहौर का बड़ा अहम दौरा उनका होगा। इसमें वो पीपल पार्टी की क़यादत से मुलाकात करेंगे, पंजाब क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है, बिल्कुल इनसे मुलाकात करेंगे और उसकी तफसीलात फिर हम बाद में बताएंगे। अब देखने वाली बात है कि इस दौरे के बाद क्या पंजाब या मरकज़ी पीपल पार्टी की तरफ से जिनकी ज़ुबानें अभी तक बंद हैं, खामोश हैं, कि क्या कोई इस हवाले से कोई रद्द-ए-अमल सामने आता है जो पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ एकदम साजिशें शुरू हो गई। और आने वाला वक्त बताएगा कि ये कहाँ चीज़ें कहाँ तक दुरुस्त है। लेकिन जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो सदर ज़रदारी साहब भी सेहतमंद है और यानी ओहदा पीपल पार्टी का ही है, पीपल पार्टी के पास ही रहेगा। और इस सिस्टम की जो ज़मानत है ना वो पीपल्स पार्टी है। ये जो सिस्टम हुकूमत का चल रहा है। और मेरा ख्याल है पीपल पार्टी को अगर आउट करने की बात की जाए तो ये सिस्टम को नुकसान होगा, चाहे ये सोचे कि अब मुस्लिम लीग नून के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। ये भी कहा जाता है कि अब पीपल पार्टी की ज़रूरत नहीं रही, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसके बावजूद पीपल पार्टी इस सिस्टम की ज़मानत है। अगर पीपल पार्टी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, लेकिन देखिए ना सिंध तो उनके पास है ना, सिंध है उनके पास, वैसे उनके पास सेंटर में काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, चेयरमैन सेनेट है, और बलोचिस्तान की हुकूमत भी ज़रदारी साहब की है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर पीपल पार्टी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई ना तो शायद ये निज़ाम ज़्यादा देर ना चल सके। क्योंकि दूसरी तरफ पीटीआई से भी मुज़ाकरात की बात शुरू हो रही है और पीटीआई के चेयरमैन की तरफ से असम्बलियों से और केपी हुकूमत तोड़ने की बात हो रही है कि इस्तीफे दे और बाहर आए, ये भी चीज़ें चल रही हैं। तो अगर पीपल पार्टी को हाथ डाला गया तो शायद। अच्छा सर, अब आलमी सियासत के हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं। आलमी मुज़ाकरात चल रहे हैं, आपको पता है आलमी जंग बंदी में सफारती कोशिशें भी पाकिस्तान की चल रही हैं, तो अचानक वार जोन में साउथ कोरिया की एंट्री हो गई है जी। उनके जो एम्बेसडर आए हैं, तो वो क्या पूरा मामला है, कैसे आए, क्या हुआ, किससे मिले, ये ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि इस टाइम ईरान का ट्रैवल कोई नहीं कर सकता नॉर्मल हालात में। जंग बंदी ज़रूर है लेकिन सब कुछ गन पॉइंट पे है। इन हालात में जनूबी कोरिया हुकूमत के या उनके सदर के नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं चांग ब्योंग हा। वो गैर मुतवक्का तौर पर वो आज ईरान आए हैं। तेहरान में उनकी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची से मुलाकात हुई है। अच्छा, हाँ जी, ये बड़ी अहम नौइयत की मुलाकात है और क्योंकि पाकिस्तान मुज़ाकरात को कामयाबी की तरफ लेके जा रहा है और जो क़यासराई अफवाहें इस तरह उड़ाई जा रही हैं इसराइल और भारत की तरफ से कि शायद पाकिस्तान को इस इक़्तिदार से आउट किया जा रहा है, उसकी जगह पे जनूबी कोरिया आएगा। उसकी तज़दीक ये देते हैं चूँकि जनूबी कोरिया पहले भी यूरोपीय मालिक और ईरान के दरमियान और अमेरिका की 1-2 मामलात में वो सालसी करवा चुका है। लेकिन इन हालात में इस इशू में कोई मुल्क रेलिवेंट नहीं है। जनूबी कोरिया की इतनी हिम्मत नहीं है, या वो पंजाबी में कहते हैं कि ऐना पहाड़ नहीं चुक सकता। जनूबी कोरिया की वो हैसियत नहीं है कि वो पाकिस्तान की जगह ले सके या आसम मुनीर की जगह ले सके। बिल्कुल सही। हम ईरान के हमसाए हैं, हमने वो बीच में हैं इस टाइम दल के जो फंसे हुए उनको निकालने। हमें पता है कि इस पानी की कितनी गहराई है। हाँ जी। हम जानते हैं कि इसको किस तरह हल करना है। हाँ, तो जनूबी कोरिया के बारे में ये जो कहा जा रहा है किस तरह नहीं है। दूसरी तरफ हाँ एक मामला है बड़ा अहम नौइयत का कि ये जो मुज़ाकरात कार अफराद थे अब्बास अरागची, कालीबाफ जो उनके स्पीकर हैं, इनके ख़िलाफ़ ईरान में मूवमेंट शुरू हो गई है, मुहिम शुरू हो गई है। वो कह रहे हैं कि ये गद्दार हैं। अच्छा, ये जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करके आए हैं ये मुज़ाकरात ईरानी मफादात के ख़िलाफ़ हैं। तो इसलिए पाकिस्तानी इनकलाब ने दरमियान में एक उनको मज़ामत की है और रोका है कि अब जो है मुज़ाकरात हम बताएंगे कैसे होंगे और कहाँ होंगे। ये एक बात की जा रही है लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है और पाकिस्तान के बगैर ये मुज़ाकरात अब शायद अमेरिका को भी कबूल ना हो। चाहे जनूबी कोरिया अमेरिका का बच्चा है लेकिन पाकिस्तान के बगैर ये मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हो सकते। मैंने फिर कुछ इंटरनेशनल लेवल के कुछ लोगों से बात की
کہ یہ کیوں آیا ہے. جنوبی کوریا کا ایک نمائندہ ایران کی, انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ نے ہرمز میں جنوبی کوریا کے 26 جہاز سٹک ہوئے ہیں, 1 مہینہ ہو گیا. اچھا, ان کو راستہ نہیں مل رہا, اس وجہ سے یہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ جنوبی کوریا والا معاملہ نہیں ہے. آج عباس راغچی نے پریس کانفرنس کیا اور کہا کہ جی ہمارے $11 ٹریلین جو ہے نا وہ بحال کر دیے جائیں تو ہم تیار ہیں. اور مذاکرات تقریباً جو اختلافی امور ہے وہ حل ہو گئے ہوئے ہیں, صرف بیٹھنے کی دیر ہے, وہ بھی جلد اعلان چیزیں فائنل ہو جائیں. ہاں جی. اچھا, ایک اور بڑی چل رہی ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب بڑے امپورٹنٹ جو ہے نا وہ ہوتے جا رہے ہیں ان حالات میں, تو ان کی امپورٹنس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے؟ جی یہ بڑی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا. میری نا مشرق وسطیٰ میں ہم جرنلسٹ ہیں, وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا کے بھی میرے دوست ہیں, ان سے میری بات چیت ہوئی ہے. تو انہوں نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا جی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے نا, اس کے روح رواں جنرل راحیل شریف ہے. اچھا جی. وہ چونکہ عرصہ دراز سے سعودی عرب میں ہی جو اسلامی ممالک کی افواج بنی تھی اس کی سربراہی کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ تو اس کا جو خاکہ کھینچا تھا یا اس کا جو ممار ہے جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کے, وہ جنرل راحیل شریف ہے. ٹھیک ہے. اور میرے دوست نے اس سے اوپر بھی جا کے بتایا کہ جو پاکستان کی فوج نے جہاں وہاں جا کے بیسز ٹیک اوور کر لی ہیں, اپنا دفاعی نظام سعودی عرب کا سنبھال لیا ہے, اس کی قیادت بھی جنرل راحیل شریف کریں گے. اوکے, یعنی ادھر کا جو بھی وہاں سعودی عرب کا سارا دفاع جو ہے وہ جنرل راحیل شریف دیکھیں گے تھرو پاکستانی افواج کے, کیونکہ وہ پاکستانی افواج کی تربیت اور ان کے ہنر کو جانتے ہیں. تو ان کے لیے بہت آسانی ہوگا, بجائے کہ اس کے لیے وہاں پر 2-4 جنرل بٹھائے جائیں, تو جنرل راحیل شریف ہی کافی ہیں. اور وہ ہمارے لیے ایک سمجھ لیں کہ ایک نعمت ثابت ہو گئے ہیں, وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ایک تو انہوں نے معاہدہ کرایا, دوسرا پاکستانی فوج کی وہ انٹرنل جو ٹریننگ ہے, جو ان کی ٹیکنیکلٹیز ہیں, وہ جنرل راحیل شریف بہتر اچھے انداز سے جانتے ہیں. تو پاکستان کو وہی لیڈ کریں گے جو پاکستانی فوج. چلیں سر, زبردست, یہ تو بڑی خوشخبری کی بات ہے. تھینک یو.